بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ اگر آپ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا، اور پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کیجیے۔ وہ تو بس یارم کی نظروں میں اچھا ہونے کے لیے اس کی بیوی سے اتنے اچھے سے بات کر رہا تھا، لیکن شاید روح سے اچھی بات کر کے یارم سے اپنا کام نکلوا لے، لیکن یہاں حالات اور بدل چکے تھے۔ روح تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اب ڈیول کے ہاتھوں اس کی موت تھی۔ اس نے موقع دیکھ کر وہاں سے نکلنا بہتر سمجھا، جبکہ معصومہ نے اپنے فون پر آنے والی کال پر شارف کو سب کچھ بتا دیا۔ روح، ہم گھر چل کر بات کرتے ہیں، اس بارے میں یہاں ٹھیک نہیں۔ یارم نے اسے سمجھانا چاہا، لیکن وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ سب کچھ ناجائز، آپ نے میرے ساتھ ناجائز رشتہ جوڑا، نکاح کے اوپر نکاح کر لیا، میرے شوہر کو قتل کر دیا، میری عدت تک پوری نہیں ہونے دی، 2.5 مہینے بنا کسی رشتے کے مجھے اپنے ساتھ رکھا۔ وہ اپنا سر ہاتھ میں تھامے بول رہی تھی، کچھ بھی ناجائز نہیں ہے، ہمارا نکاح ہوا ہے شرعی اور قانونی طریقے سے، تم میری بیوی ہو۔ کون سی عدت؟ تم نے اسے دیکھا تک نہیں تھا تو کون سی عدت؟ تم پر کوئی عدت واجب نہیں، اور کوئی نکاح بھی نہیں ہوا تھا، صرف ایک دکھاوا تھا، پلیز مجھے مت چھوئیں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی۔ اب یارم کے پاس سوائے زبردستی کے اور کوئی راستہ نہ تھا۔ اس نے زبردستی اس کا ہاتھ تھام کر گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے آیا۔ وہ گاڑی میں پورا راستہ روتی رہی۔ یارم اسے سمجھاتا رہا، لیکن وہ سمجھنے پر تیار نہیں تھی۔ گاڑی سے نکل کر کمرے میں بند ہو گئی۔ پہلے یارم نے اسے اکیلے رہنے دیا، شاید یہ جھٹکا اس کے لیے بہت بڑا تھا۔ وہ پہلے نکاح کو ہی سب کچھ سمجھے ہوئی تھی، اس کے لیے وہی نکاح اہمیت رکھتا تھا۔ فلیٹ میں ہوئی یارم کے ساتھ نکاح کو وہ صرف یارم کی ضد سمجھ رہی تھی۔ وہ تو کچھ جانتی ہی نہیں تھی کہ اس کا پہلا نکاح نکاح ہی نہیں تھا، وہ صرف ایک ڈرامہ تھا جو روح کو بیچنے کے لیے کیا گیا تھا۔ یارم، کیا ہوا؟ روح کو کیسے پتہ چلا سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ خضر نے اس سے پوچھا۔ فرقان کی وجہ سے اسے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ آج میرے ہاتھوں ضرور قتل ہوگا۔ یارم غصے سے بولا۔ اپنا غصہ کنٹرول کرو یارم، اس سے زیادہ تمہاری غلطی ہے، تمہیں میری روح کو پہلے ہی اعتبار میں لینا چاہیے تھا، تمہیں یہ سچائی اسے پہلے ہی بتا دینی چاہیے تھی۔ یارم، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، تمہیں نکاح کے فوراً بعد اسے سب کچھ سچ سچ بتا دینا چاہیے تھا۔ اب وہ کیا کہہ رہی ہے؟ میرا مطلب ہے تم سے اس نے کیا کہا؟ وہ اس نکاح کو قبول کرتی ہے یا شیخ کو ہی اپنا شوہر مان رہی ہے؟ خضر نے پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی، میں اس کی سوچ پڑھ نہیں پا رہا، وہ ہمارے رشتے کو کس طرح سے لے رہی ہے۔ مجھے بس یہ پتا ہے تم سے سمجھاؤ کہ میں نے اسے پروٹیکٹ کیا ہے، اگر میں اسے نہیں مارتا وہ شیخ اس کے ساتھ نہ جانے کیا کرتا۔ پلیز سمجھاؤ کہ وہ شیخ اس کا شوہر نہیں، اسے سمجھاؤ اس کا شوہر میں ہوں۔ یارم بے چینی سے بول رہا تھا۔ خضر اس کی حالت سمجھ رہا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں کچھ کرتا ہوں، وہ اب تک کمرے میں ہے، دروازہ نہیں کھول رہی۔ کیا کرو گے؟ یارم نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ چابی دو مجھے، میں سنبھال لوں گا، میں سمجھا دوں گا اسے، تم ٹینشن فری ہو جاؤ، وہ میری بات سمجھے گی۔ وہ اسے دلاسا دے کر جانے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھائیں، مجھے صحیح کی پہچان بتائیں، کیا صحیح ہے کیا غلط؟ اگر یارم میرے شوہر ہیں، وہ کون تھا؟ میرے شوہر کو میرے ہی شوہر نے قتل کر دیا، میں کیا کروں؟ کیا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا؟ کیا یارم کے ساتھ میرا رشتہ ناجائز ہے؟ یارم کے ساتھ اس کی فلیٹ میں بنا کسی رشتے کے 2.5 مہینے انہیں اپنا شوہر سمجھتی رہی، بنا کسی رشتے ان کے قریب جاتی رہی، ان کے کمرے میں، ان کے گھر میں مجھے شیخ کے ہاتھوں بیچا گیا تھا۔ اگر یارم نہ ہوتے تو نہ جانے مجھے کس کس کے کمرے میں بھیجا جاتا، کس کس کے بستر کی زینت بنایا جاتا۔ یارم نے میری عزت بچائی، وہ میرے محافظ ہیں، لیکن میری اتنے قریب رہ کر مجھے سچائی نہ بتا کر انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں کسی اور کے نکاح میں تھی، یارم نے مجھے اپنے ساتھ کیوں رکھا؟ کیا انہوں نے میری وجہ سے شیخ کو قتل کر دیا؟ کیا وہ آدمی سچ کہہ رہا تھا؟ کسی اور کے نکاح میں ہوتے ہوئے یارم نے مجھ سے نکاح کر لیا، لیکن نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہو سکتا۔ کیا یارم کے ساتھ میرا رشتہ جائز ہے؟ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھلا۔ خضر کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ کچھ بھی نہیں بولی۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں خضر بھائی، میری بات سنیں۔ تم میری بات سنو گڑیا، اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ جب تک میں بولتا ہوں تم ایک لفظ نہیں بولو گی۔ تمہاری سوتیلی ماں نے تمہیں شیخ کے ہاتھ بیچ دیا تھا خضر بھائی۔ روح، میری بات سنو، سمجھنے کی کوشش کرو، پھر تم جو بولو گی مجھے منظور ہوگا، لیکن وہ نکاح نہیں ہوتا۔ شیخ نے ایسے کئی نکاح کیے، تمہاری ماں نے تمہارا نکاح شیخ سے کیا، کیا لڑکیوں سے،
شیخ سے کیا جھوٹا نکاح کر کے ان کی زندگیاں تباہ کی۔ جھوٹا نکاح اس لیے کیونکہ وہ شیخ کی اپنی آواز نہیں، صرف ایک ریکارڈنگ تھی جو دن میں 20 بار استعمال کی جاتی۔ وہ دن میں 20 لڑکیوں کی زندگی تباہ کرتا، وہ پھر انہیں یہاں بلا کر انہیں بیچ دیتا اور نہ جانے کتنے ہی لوگوں کے ساتھ مزید ایسا کر رہا تھا۔ وہ معصوم بچوں کی زندگی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ جب یارم کو یہ سب بات پتہ چلی تو ہم نے اسے سمجھانا چاہا، لیکن اس نے ہماری بات نہیں مانی۔ تمہارے نکاح سے ایک دن پہلے ہی شیخ مر چکا تھا، یارم پہلے ہی اسے مار چکا تھا۔ تمہارا نکاح کسی مردہ انسان کے ساتھ نہیں ہو سکتا نا روح، تمہارا پہلا نکاح ہوا ہی نہیں، صرف یارم کے نکاح میں ہو۔ یارم کے ساتھ تمہارا نکاح جائز ہے، یارم تمہارا شوہر ہے، صرف یارم اور کوئی نہیں۔ تم سمجھ رہی ہو نا گڑیا، تمہارا نکاح صرف یارم کے ساتھ ہوا ہے۔ شیخ صرف اور صرف لڑکیوں کی زندگی برباد کرتا ہے، اگر یارم نہیں ہوتا تو وہ تمہاری زندگی بھی برباد کر دیتا۔ یہ تو قدرت کا انصاف تھا کہ تم یہاں ہمارے پاس پہنچی، اللہ نے تمہیں یارم سے ملانا تھا، اسی لیے تو تم ہمارے پاس یہاں پہنچی۔ اللہ نے تمہیں یارم کے لیے بنایا تھا، تمہیں پہلی ہی بار دیکھتے ہی وہ تم سے محبت کرنے لگا اور اس حد تک چاہنے لگا کہ تمہیں اپنے فلیٹ میں لے آیا، لیکن اس نے کبھی اپنی حدود کراس کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ تمہارے لیے اپنی محبت کو پاکیزہ رکھنا چاہتا تھا۔ روح، یارم سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے تمہیں سچ پہلے نہیں بتایا، لیکن اس کی محبت کو ناجائز مت کہو، وہ تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، پلیز اسے معاف کر دو۔ خضر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، نہیں خضر بھائی، میں یارم کو معاف نہیں کر سکتی، انہوں نے ہمیشہ مجھے دھوکہ دیا ہے، انہیں مجھے پہلے بتا دینا چاہیے تھا۔ یہ سب کچھ میں مانتی ہوں، اللہ نے مجھے یارم کے نصیب میں لکھا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے سچائی بتانی چاہیے تھی۔ میں 2.5 مہینے ان کے ساتھ بنا کسی رشتے کے رہی، اگر 2.5 مہینے بعد بھی ان کی نیت مجھ پر خراب ہوتی تو وہ کبھی مجھ سے نکاح نہ کرتے، ساری زندگی ایسے ہی مجھے اپنے ساتھ رکھتے بنا کسی رشتے کے۔ روح ایک بار پھر سے رونے لگی، نہیں روح، یارم تم سے محبت۔ خضر نے کچھ کہنا چاہا، یارم نے مجھے ہمیشہ دھوکے میں رکھا، مجھے ان کی محبت پر شک نہیں ہے خضر بھائی، لیکن میں فی الحال اس رشتے کو قبول نہیں کر سکتی۔ روح ابھی بھی رو رہی تھی، بھائی آپ کو یاد ہے آپ نے مجھ سے میری سالگرہ کے دن وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے جو کچھ مانگوں گی آپ مجھے ضرور دیں گے، اب آپ کو وہ وعدہ نبھانا ہوگا۔ جب تک یارم کو ان کی غلطی کا احساس نہیں ہو جاتا میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ یارم کو لگتا ہے کہ میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس لیے وہ ہمیشہ مجھے دھوکے میں رکھتے ہیں، لیکن اب مزید اور نہیں، میں پاکستان جانا چاہتی ہوں، فاطمہ بی بی کے پاس۔ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں کہ میں یارم کے ساتھ رہوں۔ خضر بھائی، مجھے رشتے کو قبول کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ روح، یارم تمہیں نہیں جانے دے گا، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، آپ اپنا وعدہ نبھائیں، اگر آپ مجھے دل سے اپنی بہن مانتے ہیں تو اپنا وعدہ ضرور نبھائیں گے۔ روح نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، جبکہ اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی، وہ یارم کو سمجھنے کے بجائے اسے سزا دے رہی تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا، ہر بار یارم کی نہیں چلنی تھی، یارم یہاں غلطی پر تھا اور اسے غلطی کی سزا ملنی تھی۔ روح، خضر بھائی آپ نے کہا تھا میں آپ کی بات سنوں گی تو آپ میری بات مانیں گے، آپ اپنا وعدہ نبھائیں، میں فی الحال یارم کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ روح نے آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، جبکہ خضر خاموشی سے اس کے کمرے سے باہر نکل آیا جہاں یارم بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن یارم سے وہ کیسے بات کرے گا، وہ یارم سے اس کی روح لینے جا رہا تھا۔ روح مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی اور نہ ہی میں اسے کہیں جانے دوں گا، تم نے کیا سوچ کے اس سے وعدہ کیا؟ خضر اب وہ اس کا گریبان پکڑ کے کھڑا تھا، کیا تم نے یہ وعدہ کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھا تھا؟ نہیں نا، میری روح مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی اور نہ ہی میں اسے جانے دوں گا، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کچھ نہیں سمجھنا مجھے، دیکھو یارم، کچھ نہیں دیکھنا مجھے، وہ پھر سے دھاڑا تھا، اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ وہ مجھے چھوڑنے کی بات کر رہی ہے، میں خود اس سے جا کر پوچھتا ہوں۔ یارم روح کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا جب خضر نے اسے پکڑ لیا، دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کرو، روح کو وقت چاہیے، اتنی بڑی حقیقت قبول کرنا اس کے لیے مشکل ہے، وہ اس بات کو قبول نہیں کر پا رہی کہ وہ بنا نکاح کے 2.5 مہینے تمہارے ساتھ رہی ہے۔ دیکھو یارم، ہر بار تمہاری نہیں چلے گی، تمہیں روح کی بات سمجھنی پڑے گی۔ خضر نے اسے سمجھانا چاہا، اچھا یارم، تنزیہ مسکرایا، اب مجھے سمجھنا چاہیے، صحیح کہہ رہے ہو یار، مجھے سمجھنا چاہیے، وہ مجھے چھوڑ کر جانے کی بات کر رہی ہے،
اور تم مجھے سمجھا رہے ہو تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ خضر وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی، میں اسے کہیں جانے نہیں دوں گا۔ وہ غصے سے کہتا کمرے میں جانے لگا۔ کیا کرو گے؟ اسے واپس سانپ والے کمرے میں قید کرو گے یا مارو گے پیٹو گے؟ کیا کرو گے بتاؤ مجھے؟ وہ غصے سے بولا سانپ والے کمرے کا تم مجھے تانا نہیں مار سکتے، تمہارے ہی کہنے پر میں نے اسے سانپ والے کمرے میں ڈالا تھا۔ میں نے نہیں کہا تھا یارم اسے اتنی بڑی سزا دو، میں نے تمہیں صرف اس پر سختی کرنے کے لیے کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ سانپ کے آگے ڈال دو۔ اور میں نے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ تب تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی، وہ بے وجہ تم سے دور بھاگ رہی تھی، لیکن اب تم غلطی پر ہو۔ تمہیں یہ بات پہلے روح کو بتا دینی چاہیے تھی کہ تم شمس شیخ نہیں یارم کاظمی ہو۔ غلطی یہاں تمہاری ہے، اس کی نہیں۔ اس بار تم سے کچھ نہیں کہہ سکتے، تم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، ورنہ تم مجھے ورنہ کی دھمکی دو گے۔ خضر نے بنایا ہے تمہیں میری دوستی بھول گئی یا پھر بھانجی کا پیار ماموں کے لیے دوستی سے زیادہ بڑھ گیا؟ یارم غصے سے بولا یارم جتنا میں تم سے وفادار ہوں اتنا روح سے نہیں۔ میں تمہارے لیے آج بھی روح کے پاس گیا تھا، میں تمہارا کوئی احسان بھولا نہیں ہوں اور نہ ہی تمہارے ساتھ کسی قسم کی غداری کر رہا ہوں۔ غداری نہیں کر رہے بلکہ مجھ سے میری جان چھیننے کی بات کر رہے ہو۔ اس بار یارم پریشانی سے بیٹھ گیا تو خضر بھی اس کے قریب آ بیٹھا۔ میں وہاں اندر اس کا ماموں نہیں تمہارا دوست بن کے گیا تھا۔ میں نے روح سے اس کی خواہش پوری کرنے کا وعدہ اسے بھانجی نہیں بھابھی بنا کر دیا تھا۔ یار میں بھی چاہتا ہوں تم دونوں ساتھ رہو، میری بھی یہی خواہش ہے کہ وہ تمہارے ساتھ خوش رہے، لیکن یار رشتے کو سمجھنے کے لیے وقت دیا جاتا ہے۔ تم روح سے اس کے فیصلے کا حق چھین رہے ہو، وہ بس تم سے وقت مانگ رہی ہے۔ جو 2.5 مہینے بغیر نکاح کے اس نے تمہارے ساتھ گزارے ہیں، اگر وہ شمس کے ساتھ ہوتی نا تو نہ جانے کتنوں کے ساتھ گزارتی۔ یا پھر یارم پھر سے اس کی بات کاٹ کر بولا تھا میں مانتا ہوں یارم، لیکن وہ کسی شمس کے ساتھ نہیں تھی، وہ تمہارے ساتھ تھی، اس لیے تم اس کے شوہر تھے۔ ایک لڑکی جو رشتوں کو سمجھتی ہے، میاں بیوی کے رشتے کے تقاضے کو سمجھتی ہے، وہ یہ بات قبول نہیں کر سکتی کہ اسے 2.5 مہینے کسی ایسے شخص کے ساتھ گزارے ہیں جس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے یارم، اگر وہ شمس کے ساتھ ہوتی تو نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ، اس سے آگے وہ کچھ نہیں بول پایا۔ وہ مجبور ہوتی یارم، اسے مجبوری میں یہ سب کچھ قبول کرنا پڑتا، لیکن تم سے وہ پیار کرتی ہے، تمہارے نکاح میں ہے تو اسے مجبور کیوں کیا جائے؟ یارم اس کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے تو لوٹ کر تمہارے پاس ہی آئے گی۔ اسے یہ رشتہ قبول کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت دے دو۔ اس سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنا وعدہ نبھاؤں گا، اور تم سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں روح کو واپس لے کے آؤں گا، میں اسے تم سے دور نہیں جانے دوں گا۔ یہ وعدہ ہے تمہارے دوست بن کے کر رہا ہوں، روح کا ماموں بن کے نہیں۔ روح چاہے میری بھانجی ہو لیکن تم سے زیادہ مجھے عزیز نہیں ہے وہ میرے لیے۔ پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور وہ کون سا کسی غیر کے پاس جا رہی ہے وہاں؟ خضر نے سمجھاتے ہوئے کہا میں اس سے بات کروں گا، اگر وہ میری بات نہیں سمجھی تو ٹھیک ہے، میں اسے وقت دوں گا۔ کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ اس نے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ کیا؟ روح نے پوچھا۔ کیا کا کیا مطلب ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں کتنا وقت چاہیے تمہیں اس رشتے کو سمجھنے کے لیے؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ دیکھیں یارم، روح نے کچھ کہنا چاہا، کوئی بھی فضول بات نہیں کرنا، بس مجھے بتاؤ تمہیں کتنا وقت چاہیے میرا ساتھ قبول کرنے کے لیے؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 1 دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ یا 1 مہینہ؟ اس سے زیادہ میں تمہیں 1 سیکنڈ نہیں دے سکتا، جلدی سے فیصلہ کرو ورنہ میں فیصلہ کروں گا۔ میرا فیصلہ تم جانتی ہو، وہ پھر بھی تمہیں سنا دیتا ہوں، کہیں نہیں جا سکتی تم مجھے چھوڑ کر، بلکہ جانے کی ضرورت بھی کیا ہے، یہیں رہو، سوچو سمجھو اس رشتے کے بارے میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں گا، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ روح تم یہیں رہ کر کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہو، تم مجھے میری غلطی کی سزا دینا چاہتی ہو نا، کہ میں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا، تو یہی مسئلہ ہے نا کہ میں نے تمہیں سچائی نہیں بتائی اپنے بارے میں؟ وہ اس کی دونوں گالوں پہ اپنے ہاتھ رکھ کے پوچھ رہا تھا۔ نہیں یار، مجھے اس بات سے اعتراض نہیں ہے کہ آپ نے اپنی سچائی چھپائی، نہ ہی مجھے اس بات سے ہے کہ آپ مجھ سے جھوٹ بول کر نکاح کیا۔ میں تو خوش ہوں، میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ نے میری عزت بچائی، لیکن دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ اگر وہ نکاح جھوٹا تھا اور آپ جانتے تھے کہ میرا کوئی نکاح نہیں ہوا تو مجھ سے فوراً سے نکاح کیوں نہیں کیا؟ 2.5 مہینے بعد کیوں کیا؟ آپ صرف میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتے تھے، مجھے اپنی رکھیل۔ اس کی بات بیچ میں ہی ٹھیک ہے یارم کا ہاتھ ایک بار پھر سے روح پر اٹھا۔
سوچی بھی کیسے ایسی بکواس، ایسی گھٹیا بات تمہارے دماغ میں آئی بھی کیسے؟ میں نے اگر اکھیل بنانا ہوتا تو ہر وقت میسر تھی تم، مجھے کبھی بھی استعمال کر سکتا تھا۔ مجھے تم سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم میری بیوی بنی ہو اور جس سے نکاح کیا جائے وہ بیویاں ہوتی ہیں، رکھیل نہیں۔ مجھے تو شرم آتی ہے ان لوگوں پر جو اپنی بیوی کو رکھیل کہتے ہیں، اپنی بیوی کو یہ گھٹیا نام دیتے ہیں، نکاح جیسے پاکیزہ بندھن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نکاح شہزادیوں کے ہوتے ہیں، تم تو شہزادی ہو میری شہزادی، لیکن میں نے تم سے 2.5 مہینے تک نکاح نہیں کیا کیونکہ میں کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتا تھا، کسی کو اپنی کمزوری نہیں بنانا چاہتا تھا۔ میں تمہیں بحفاظت پاکستان واپس بھیجنا چاہتا تھا۔ میں نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ کبھی اپنی فیملی نہیں بناؤں گا کیونکہ میرا مقصد کچھ اور تھا۔ میں تو اپنے دل و دماغ پر کنٹرول کر چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کبھی کسی سے پیار نہیں کروں گا، لیکن تم نے مجھے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا۔ محبت بہت چھوٹا لفظ ہے، میں اپنے جذبات کو لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتا کہ میں تم سے کس حد تک محبت کرتا ہوں، لیکن چھوڑو اب ان باتوں کو۔ یہ میرا آخری امتحان ہے، اس کے بعد تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس آؤ گی میری بن کر۔ اس کے بعد ہمارے درمیان کوئی نہیں آئے گا، کوئی دوری نہیں رہے گی۔ بولو کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ میں تمہیں 1 مہینے کا وقت دے رہا ہوں، 1 مہینے کے بعد میں لینے آؤں گا اور اس 1 مہینے کے بعد تم مجھے صرف میری روح بن کر ملو گی۔ سن رہی ہو نا تم؟ یارم کہتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا تھا اور اس کے لبوں پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر کے پیچھے ہٹا۔ انتظار کروں گا تمہارا، اس 1 مہینے میں پل پل مروں گا، یارم کہتے ہوئے باہر نکل گیا اور وہ خاموشی سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ رات وہ کمرے میں آیا تو روح سوتی بن گئی۔ یارم آہستہ سے اس کے قریب آیا، اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ کچھ دیر کے بعد اسے یارم کا لفظ گردن پر محسوس ہوا۔ وہ اسے اپنے میں بھینچے کتنی دیر اسے دیوانہ بھر دیکھتا رہا۔ پھر کچھ دیر بعد اسے اپنی گردن پر پانی محسوس ہوا۔ روح نے بے ساختہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، لیکن آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ شاید نہیں، یقیناً وہ اس کے لیے رو رہا تھا۔ وہ شخص جسے اس نے کبھی کسی کے سامنے جھکتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، آج وہ اس کے لیے آنسو بہا رہا تھا۔ روح کا دل چاہا کہ سب کچھ بھلا کر اس کی باہوں میں سما جائے۔ روح یارم کو اس کے کیے کی سزا دینا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یارم ہر بار اپنی منمانی کرے۔ وہ اپنے اور یارم کے رشتے کو برابری کا درجہ دینا چاہتی تھی۔ وہ کچھ وقت اس کے بغیر رہنا چاہتی تھی تاکہ وہ اس رشتے کو سمجھ سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد یارم نے آنکھیں کھولی تو اس نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر دیں۔ یارم نے روح کو پوری طرح سے اپنی باہوں میں قید کر رکھا تھا، جبکہ یارم کے آنسو وہ بھی اپنے کندھے پر محسوس کر رہی تھی۔ اب مزید برداشت کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے یارم سے اپنا آپ چھڑوایا اور اٹھ کر باہر جانے لگی، جب پیچھے سے یارم کی آواز سنائی دی، مت جاؤ مجھے چھوڑ کے، تمہارے بغیر میں مر جاؤں گا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، تمہارے بغیر میری زندگی کچھ نہیں، کیوں مجھ سے میری زندگی چھین رہی ہو؟ رحم کرو روح، مت جاؤ۔ یارم نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے اپنے پاس بلانا چاہا۔ اپنی دونوں باہیں کھولے وہ اسے یقین سے بلا رہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں جائے گی، لیکن روح یہاں ہمت نہیں ہار سکتی تھی۔ اسے یہ رشتہ قبول کرنے کے لیے اسے وقت چاہیے تھا، یارم کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ وہ غلط ہے۔ اسے دور جانا تھا۔ صرف ایک ہی پل میں پلٹی اور دروازے سے باہر نکل گئی، جبکہ یارم بے یقینی سے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ روح یارم کا اعتبار توڑ کے باہر آ گئی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کے روئے کہ وہ جس کا دل توڑ کر آئی تھی اسے معلوم تھا کہ وہ پیچھے نہیں آئے گا، لیکن اس کے پاس آخری موقع تھا۔ اسے یارم کو بدلنا تھا، اسے ایک نئی زندگی دینی تھی، اسے ایک عام انسان بنانا تھا۔ اس نے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی چھینی تھی۔ یارم آپ تو کہتے ہیں کیا جو کام کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جان لینا کب سے ٹھیک ہونے لگا؟ وہ ایک قاتل تھا اور وہ کوئی کام زندگی دینی تھی، اسے نئی زندگی دینی تھی۔ جیسے بھی وہ جانتی تھی آج اس میں یارم کا دل دکھایا ہے، اس کا اعتبار توڑ کے باہر آئی ہے۔ وہ جانتی تھی شاید وہ اسے اس غلطی کے لیے کبھی معاف نہ کرے، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ واپس آنے کی شرط رکھے گی کہ یارم کو یہ کام چھوڑنا پڑے گا۔ وہ دوسرے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ نیند تو ان دونوں کو نہیں آنی تھی کیونکہ آج ان دونوں کا دل برباد ہوا تھا۔ ساری رات وہ ایک لمحے کو بھی نہ سویا اور صبح روشنی ہوتے ہی خضر اس کا ویزا اور پاسپورٹ لے کے آ گیا۔ شاید روح نے ہی اسے یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا تھا،
وہ ایسے ہی کمرے میں لیٹا تھا جب روح کمرہ کھول کر اندر آئی، بنا اسے دیکھے اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، لیکن روح نے ایک نظر اس پر نہ ڈالی۔ اس کے سامنے اس نے اپنا سارا سامان پیک کیا۔ باہر شاید خضر کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، اسی لیے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن جب روح نے باہر جا کے کہا کہ معصومہ شونو تمہارے حوالے میں کر کے جا رہی ہوں، اس کا بہت خیال رکھنا۔ یارم کو پتہ چلا کہ وہ چاروں باہر ہیں، لیکن شاید وہ بھی اس کی طرح اس کے جانے کا غم منا رہے ہیں۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر باہر آیا۔ روح نے ابھی بھی اس کی طرف نہ دیکھا، لیکن خضر نے ایک نظر دیکھا اور دوبارہ نہ دیکھ پایا۔ ایک ہی رات میں اس کی کیا حالت ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں اس کی رات بھر رونے کی چغلی کر رہی تھی۔ شارف کا دل چاہا کہ ابھی جا کے اس کے سینے سے لگ جائے۔ اس کی حالت دیکھ کر اسے اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ نہ جانے اس نازک سی لڑکی کو اس پر ترس کیوں نہیں آ رہا تھا۔ وہ محبت کے سارے مرحلے طے کر چکا تھا۔ وہ عشق کی آخری سیڑھی پر کھڑا تھا، لیکن اس کا ساتھ دینے کے لیے روح تیار نہ تھی۔ خضر کو لگا کہ اب بھی روح یہاں سے نہ نکلی تو یارم اسے کبھی جانے نہیں دے گا، ہمیشہ کے لیے قید دل کر لے گا۔ چلو روح، اس نے کہتے ہوئے روح کا بیگ تھاما اور باہر نکل گیا، جبکہ خضر کے پیچھے وہ تینوں بھی باہر نکل گئے تھے۔ جب روح کو اپنے پیچھے سے کسی کا حصار محسوس ہوا، میں تو ایک ہی رات میں تمہارے بغیر تھک گیا، کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہی ہو مجھے۔ روح کو اپنا کندھا پھر سے بھیگتا ہوا محسوس ہوا تو اس کے حصار سے نکل کر باہر نکل گئی۔ یارم نے اپنا فون نکالا تھا۔ فرقان کو بول دو کہ اپنی قبر تیار کروا لے، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے جو اس کے لیے قبر بنوائے گا۔ بس اتنا کہہ کر فون بند کر دیا، پھر باہر آیا۔ روح کے ساتھ وہ چاروں ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہے تھے۔ خضر اسپیشل سروسز رکھوانا، اسے ڈر لگتا ہے، وہ خضر کو کہہ کر پیچھے ہو گیا تھا، جبکہ روح اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ اس نے بہت ہمت سے یہ فیصلہ کیا تھا، اور یہ بھی جانتی تھی کہ ایک بار اگر اس نے یارم کی نظروں میں دیکھ لیا تو دوبارہ کبھی اسے یہ موقع نہیں ملے گا۔ اسے نہیں لگا تھا کہ اسے ایئرپورٹ پر سارم ملنے آئے گا۔ سارم تو جانتا بھی نہیں تھا کہ وہ پاکستان جانے والی ہے۔ تو تم جا رہی ہو اسے چھوڑ کے؟ سارم نے پوچھا۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ نہ جانے کیوں روح تلخ ہوئی۔ اگر مجھے تب اندازہ ہوتا نا کہ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے، میں اس کی زندگی چھیننے کی غلطی کبھی نہ کرتا۔ بہت سستی نہیں نکلی تمہاری محبت۔ خیر خوش رہو۔ یارم بھی اسی کے انداز میں بولا، سارم بھی اسی کے انداز میں بولا۔ ایئرپورٹ پہ وہ اپنی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ کا انتظار کرنے لگی۔ جانتی ہو روح، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا میری بھی کوئی فیملی ہوگی۔ بہت چھوٹی سی عمر میں مجھے ایک کلب میں بھیج دیا گیا۔ دبئی کے ہر کلب کا ایک رول ہے، جب تک لڑکی 18 سال کی نہ ہو جائے اسے کسی کے سامنے بیچا نہیں جاتا۔ اسے امید نہ تھی کہ لیلا اس سے اس طرح سے کوئی بات کرے گی۔ وہ خاموشی سے سننے لگی۔ مجھے کمپیوٹر کی A to Z ہر چیز جاننے کا شوق تھا۔ مجھے جنون تھا کہ میں کسی کے بھی کمپیوٹر پہ جا کر سب کچھ ہینڈل کر سکوں۔ میں یہ سیکھنے بھی لگی تھی کہ مجھے کلب میں بیچ دیا گیا۔ کمپیوٹر سے عشق کرنے والی لڑکی ایک کلب میں ڈانس کرتی تھی۔ سارا دن ناچنے کے بعد ہمیں صرف اتنے پیسے ملتے کہ ایک وقت کا کھانا کھا سکیں۔ ایسے میں میرا کمپیوٹر آپریٹر بننے کا خواب ادھورا رہ گیا، لیکن پھر بھی میں نے کمپیوٹر سے کبھی دوری نہیں بنائی۔ یہ میرے شوق تھا جسے میں نے ہر قیمت پر پورا کرنا تھا۔ ایک دن وہ کلب بند ہو گیا، سب لڑکیوں کو آزادی مل گئی۔ جانتی ہو وہ آزادی کس نے دلوائی تھی؟ تمہارے یارم نے۔ اور پھر اس نے مجھے اپنے ساتھ کمپیوٹر ہیکنگ کا کام پر رکھ لیا۔ اس نے صرف میری عزت نہیں بچائی، اس نے میرے خواب ٹوٹنے سے بچائے تھے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ یارم صحیح ہے وہ غلط ہے یا غلط ہے، ساری زندگی کے لیے غلط ہوگا، ساری دنیا کے لیے غلط ہوگا، لیکن وہ تمہارے لیے غلط نہیں ہے۔ اس نے تم سے محبت نہیں کی روح، اس نے تم سے عشق کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ابھی واپس چلو، لیکن پلیز واپس آ جانا، تمہارے بغیر وہ مر جائے گا۔ لیلا خاموش ہو چکی تھی، جبکہ اس کو شارف کی آواز سنائی دی۔ میں 11 سال کا تھا، میرے موم ڈیڈ کا ڈیورس ہو گیا، دونوں کو میری ضرورت نہیں تھی، دونوں نے الگ الگ شادی کر لی اور مجھے بھول گئے۔ میرے کچھ دوست تھے جو مجھے ایسی جگہوں پر لے جاتے جہاں نشہ آور چیزیں استعمال ہوتی۔ میں آہستہ آہستہ منشیات کا عادی ہو رہا تھا، جس کے بعد وہ اکثر مجھ سے اپنا کام نکلواتے۔ میں ایک گروپ کے لیے چوریاں کرنے لگا۔ نشے کی لت اس حد تک بڑھ گئی کہ میں کسی کا قتل کرنے کو بھی تیار تھا۔ اسی طرح ایک دن مجھے یارم ملا اور میں نے اسے قتل کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے بھی پستول دو، میں بھی کسی کو بھی مار دوں گا۔
اور بدلے میں تم مجھے پیسے دینا جانتی ہو یارم نے مجھے کیا دیا؟ رائٹ گال پہ تماچا، اور ایک تماچے سے ہی میری عقل ٹھکانے لگ گئی۔ شارق مسکرا کر بولا تھا۔ پھر میں نے اس کی منتیں کی کہ پلیز مجھے اپنے ساتھ رکھ لو، میرا کوئی نہیں ہے۔ تو جانتی ہو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آج کے بعد مت کہنا تمہارا کوئی نہیں ہے، میں ہوں تمہارا۔ شارق ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ وہ ہوگا سب کے لیے برا، لیکن تمہارے معاملے میں اس سے اچھا اور کوئی نہیں ہے۔ یارم سے زیادہ تمہیں اور کوئی پیار نہیں کر سکتا، جانتی ہو روح۔ انہوں نے میری سب سے بڑی غلطی معاف کر دی، میں ان کے دشمنوں کے ساتھ مل کر انہیں دھوکہ دینے لگی تھی۔ شارف کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ معصومہ بول اٹھی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں ان کی فیملی ہوں، ان کے دوست کی بیٹی ہوں۔ وہ مجھے سڑکوں پر رولنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے، وہ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتے۔ نہ جانے کیا سوچ کر مجھے معاف کر دیا، لیکن روح تمہاری ہر غلطی معاف کر سکتے ہیں، وہ تمہاری یہ غلطی بھی معاف کر دیں گے۔ پلیز واپس آ جانا۔ بہت آہستہ آہستہ بول رہی تھی معصومہ۔ اب سب جاؤ تم لوگ، مجھے روح سے کچھ دیر بات کرنی ہے۔ خضر نے سب کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ لوگ خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ آپ کی کہانی میں پہلے ہی سن چکی ہوں خضر بھائی۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا تو وہ کہنے لگی، چلو ایک بار پھر سے سن لو، شاید اس بار تمہیں میری کہانی اچھی نہ لگے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ واپس آ جانا، مت جاؤ، یارم تمہارے بغیر مر رہا ہے، بس اتنا کہوں گا۔ تمہارے ماموں نے وعدہ کیا ہے کہ اس کی بھانجی واپس ضرور آئے گی، اور اگر تم نے اپنے ماموں کا وعدہ توڑا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ خضر نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا تو روح نے بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ 13 سال کا تھا جب اس نے پہلی بار اپنے باپ کا قتل کیا تھا۔ اس کا باپ اس کی ماں کو کسی اور کی بستر پر بھیج رہا تھا، اور یارم کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ اس کی ماں کی عزت کو اس طرح سے برباد کیا جائے۔ میری بہن کو 20,000 میں بیچا گیا تھا، اور اس 20,000 کی قیمت وہ ہر روز دن رات تمہارے باپ کی مار پیٹ کھا کر چکاتی۔ تمہارا باپ دن رات جانوروں کی طرح اسے مارتا تھا اور ہر رات کو استعمال کرتا، اور پھر جب وہ ماں بننے والی تھی تو اس کا علاج تک نہیں کروایا۔ محض 16 سال کی تھی تمہاری ماں جب تمہیں جنم دیتے ہی مر گئی، اور تمہیں لا کر تمہاری ستیلی ماں اور اس کی بیٹیوں کے سامنے پھینک دیا، اور انہیں ایک نوکر کی ضرورت تھی جو میری صورت میں انہیں مل گیا۔ وہ لوگ دن رات مجھ سے کام کرواتے، صرف تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ میں دن رات تمہیں ایک نظر دیکھنے کے لیے پاگلوں کی طرح دوڑتا تھا، اور اپنا کام نکلوا کر وہ مجھے گھر سے باہر پھینک دیتے۔ ساری رات میں گھر سے باہر سردی میں تڑپتا رہتا، کوئی نہیں تھا پوچھنے والا۔ جس دن یارم قتل کر کے گھر سے بھاگا، میں بھی اس کے پیچھے وہاں سے بھاگ کر ہم ریلوے اسٹیشن پہنچے، جہاں 2 لڑکے ایک لڑکی کو زیادتی کا شکار بنا رہے تھے۔ میں نے اسے پتھر مارا اور یارم نے اسے اپنا چاقو، تو دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے سامنے ایک لڑکا مر گیا اور دوسرا بھاگنے لگا۔ یارم نے مجھے آرڈر دیا کہ اسے بھاگنے مت دینا، اور میں نے اسے بھاگنے نہیں دیا، اور اس کے بعد میں آج تک اس کے آرڈرز فالو کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے مجھے شرم نہیں آتی کہ میں یارم کا آدمی ہوں۔ ہم دونوں ایک سمندر کے پاس پہنچے تو وہاں کچھ لوگ چوری سے دبئی جا رہے تھے، انہی میں صدیق اور سالم بھی تھے۔ سالم یتیم لڑکا تھا جسے صدیق اپنے ساتھ لے کے جا رہا تھا، اور جب اسے پتہ چلا کہ ہم بھی یتیم ہیں تو وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ صدیق وہاں کیا کام کرتا ہے، لیکن اس نے ہمیں بہت اچھے اسکول میں ڈلوا دیا، ہماری اچھی تعلیم کا خیال رکھنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں یہاں پر بہت پیسے کما کے تمہیں اپنے ساتھ لے کے آ جاؤں گا۔ صدیق نے میری بہت مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک دن ہمیں پتہ چلا کہ وہ یہ کام کرتا ہے، وہ دبئی کے ڈان کے آگے کام کرتا ہے۔ سالم 15 سال کا تھا جب اسے پتہ چلا کہ وہ صدیق یہ کام کرتا ہے، تو وہ ہمیں چھوڑ کر ایک یتیم خانے میں چلا گیا اور وہیں اپنی تعلیم مکمل کرنے لگا۔ اسے یہ سب کچھ غلط لگتا تھا، مجھے اور یارم کو یہ سب کچھ بالکل ٹھیک لگتا تھا، کیونکہ جو مقصد ہم نے پورا کرنا تھا وہ بس اسی کام سے پورا ہو سکتا تھا، اور ہمارا مقصد تھا کہ ہم کسی بھی عورت کو استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور ہم نے اپنا مقصد پورا کیا۔ 16 سال کی عمر میں یارم نے اس ڈان کو قتل کر دیا اور خود اس کی جگہ بیٹھ گیا۔ اس کے بعد یارم دبئی کا ڈان ہے اور میں اس کا سب سے خاص آدمی۔ مجھے فخر ہے یہ بات کہنے میں۔ خضر ابھی بول رہا تھا کہ روح کی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو گئی۔ جاؤ روح، تم یارم کو اسی لیے چھوڑ کے جا رہی ہو کیونکہ وہ ایک قاتل ہے، کیونکہ وہ ایک غنڈہ ہے، لوگوں کی جان لیتا ہے، لیکن مجھے فخر ہوتا ہے یہ کہنے میں کہ میں اس کا آدمی ہوں۔ تمہیں اپنی بھانجی بنا کر اس دن گلے لگاؤں گا جب تم یارم کے پاس واپس آؤ گی، ورنہ یہی سوچوں گا کہ تم میرے دوست کا دل دکھانے والی ایک عام سی لڑکی ہو، مجھے میری بھانجی کبھی ملی ہی نہیں۔
خضر جا چکا تھا جبکہ روح آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی جہاز کی طرف جانے لگی، اور یہ وہ وقت ہے جب وہ صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ جہاز میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی، دل تھا جو غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس کا اپنا ماموں، اس کا سب سے عزیز رشتہ، آج صرف اس شخص کے لیے اسے چھوڑ کر چلا گیا کیونکہ وہ صحیح تھا اور اس کے ماموں نے صحیح کو چنا تھا۔ ایئر ہوسٹس کوئی 10 بار اس کے قریب آ کر پوچھ چکی تھی، میم آپ کو ڈر تو نہیں لگ رہا؟ اور وہ اسے ایک بار بھی یہ نہیں بتا پائی کہ اس کا ڈر صرف اور صرف یارم کے سینے سے لگ کر ختم ہوتا ہے۔ تم بے فکر ہو جاؤ یارم، میں نے سارا انتظام کروا دیا تھا، روح آرام سے پاکستان پہنچ جائے گی، اسے وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں نے ڈرائیور کا انتظام کر دیا ہے، وہ اسے سیدھا فاطمہ بی بی کے گھر لے کر جائے گا۔ خضر اسے بے فکر کرنے کی ناکام سی کوشش کی، جبکہ یارم کمرے میں ادھر ادھر ٹہل کر بار بار ایک ہی بات کر رہا تھا کہ وہ بہت ڈر گئی ہوگی، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی اسے اکیلے سفر نہیں کرنے دوں گا۔ جانتے ہو خضر، جب وہ پہلی بار یہاں آئی تھی اور پہلی بار جب اس نے مجھ سے بات کی تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا وہ جہاز میں بہت ڈر گئی ہے، اسے بہت ڈر لگ رہا ہے، اور اس دن میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس سے کبھی اکیلے سفر نہیں کرنے دوں گا۔ سویٹ اپنے آپ سے کیا ہوا وعدہ نبھا نہیں سکا، وہ بھی اپنا وعدہ توڑ گئی، اور وہ جو کہتی تھی کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی، وہ جب آئے گی نا میں اسے غلطی کی بہت بڑی سزا دوں گا اور تم مجھے بالکل نہیں روکو گے، وہ اسے انگلی دکھاتے ہوئے بولا، جبکہ خضر اس کی حالت پر کچھ نہیں بول پا رہا تھا۔ وہ جب پاکستان پہنچ جائے گی تو مجھے بتا دینا۔ خضر کمرے سے جا رہا تھا جب پیچھے سے یارم کی آواز سنائی دی، وہ سن کر گردن ہلاتا باہر نکل گیا۔ ایئرپورٹ کے باہر گاڑی اس کا پہلے سے ہی انتظار کر رہی تھی، اسے اس کے بارے میں پوچھ کر اسے خضر کے بارے میں بتایا اور پھر اسے فاطمہ بی بی کے گھر کے باہر چھوڑ آئے۔ اپنے محلے میں پہنچ کر بہت سارے لوگ اسے پہچان چکے تھے اور وہاں پر ماریا بھی اسے دیکھ چکی تھی، لیکن اپنے گھر کی طرف جانے کے بجائے وہ فاطمہ بی بی کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ فاطمہ بی بی نے دروازہ کھول کر اسے اپنے سینے سے لگایا، تیرے آنے کی خبر تیرا شوہر مجھے پہلے ہی دے چکا ہے، مسکراتے ہوئے بتاتے اندر لے آئیں۔ شاید وہ بس اس کے آنے کے بارے میں جانتی تھی۔ خضر نے اسے ابھی آ کر بتایا تھا کہ روح پاکستان پہنچ گئی ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ فرقان کو بلاؤ، یارم نے اسے آرڈر دیا۔ ٹھیک ہے، تم اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہو؟ اس بیچارے نے، خضر نے کچھ کہنا چاہا، اس بیچارے نے مجھ سے میری زندگی دور کر دی ہے، اسے سزا ضرور ملے گی، اس نے مجھ سے میری زندگی چھینی ہے، اب میں اس سے اس کی زندگی چھینوں گا، اگلے 10 منٹ میں وہ یہاں ہونا چاہیے۔ خضر نے فرقان کا انجام سوچا تو اس کے اپنے ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے آنے لگے، لیکن وہ جانتا تھا فرقان کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی، کیونکہ اس کی غلطی چھوٹی نہیں تھی۔ وہ جب سے آئی تھی فاطمہ بی بی کی گود میں سر رکھ کر روئے جا رہی تھی۔ اگر تجھے وہاں سے آنا اتنا ہی برا لگ رہا ہے تو کیوں آئی؟ وہاں رک جاتی اپنے شوہر کے پاس، اگر وہ صحیح ہے تو کیوں آئی تو اسے چھوڑ کر؟ بس میرا بچہ، تو رونا بند کر، اور ویسے بھی تو نے اس سے وقت مانگا ہے، وہ تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، تیرے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، وہ تیرے ایک اشارے کا منتظر ہے، جب تو چاہے گی وہ آ جائے گا تجھے لینے۔ پگلی، وہ کوئی چھوڑ تھوڑی نہ رہا ہے تجھے جو اس طرح سے رو رہی ہے، لیکن تو مجھے ایک بات کا جواب دے، جب تجھے سب کچھ پتہ چل گیا تھا وہاں سے واپس کیوں نہیں چلی گئی؟ فاطمہ بی بی پیار سے اس کا سر اپنی گود میں رکھے آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ فاطمہ بی بی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس وقت، لیکن سارے راستے ایک بات میں سمجھی ہوں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے ان کے پاس واپس جانا ہے، لیکن میں نہیں جا پائی۔ جہاز کی اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی۔ خضر بھائی، میرا مطلب ہے ماموں نے مجھے جانے کے لیے بولا تو میں آ گئی، مجھے نہیں آنا چاہیے تھا نا، مجھے وہیں سے لوٹ جانا چاہیے تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں کیوں آ گئی فاطمہ بی بی؟ وہ روتے ہوئے بولی، کیونکہ تو عورت ہے، ایک عورت اپنی محبت کے درجات ہمیشہ بلند رکھتی ہے، لیکن مرد محبت نہیں کرتا، مرد عشق کرتا ہے، جب مرد عشق کرتا ہے نا تو انا رد کر دیتا ہے، وہ اپنی محبت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، لیکن عورت کی محبت میں ضد ہوتی ہے، وہ محبت کے بدلے محبت چاہتی ہے، خاص کر جب اسے یہ پتہ چل جائے کہ وہ مرد اس سے محبت کرتا ہے تو مغرور ہو جاتی ہے۔ تو بھی تو مغرور ہو گئی ہے، دیکھ اللہ نے تجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، لیکن تجھ میں اتنی ہمت نہ آئی کہ تو اس شخص کے پاس لوٹ کر چلی جائے جو تیرے سے دور روتا رہ گیا۔ اس شخص نے محبت میں تجھے غرور دیا ہے اور تو اس کا غرور توڑ کے آ گئی، بہت برا کیا تو نے روح، بہت برا، ایک دل کے بھی ٹکڑے کر آئی، لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بدلا، جا لوٹ جا اس کے پاس، بلا لے اسے۔ کتنا وقت دیا ہے اس نے تجھے؟ فاطمہ بی بی نے پوچھا۔ 1 مہینہ، روح نے معصومیت سے بولی۔ عاشق ہے تیرا، پہلے ہی آ جائے گا، آزما کے دیکھ لے، اس امتحان میں بھی پورے 100 نمبروں کے ساتھ پاس ہوگا، اٹھ جا،
نماز ادا کر جا، خدا سے معافی مانگ، وہ سب کی سنتا ہے، تیری بھی سنے گا۔ فاطمہ بی بی کہتے ہوئے آہستہ سے اس کے قریب سے اٹھی۔ فرقان اس کے سامنے زمین پر پڑا تھا۔ شارف اسے ایئرپورٹ سے پکڑ کر لایا تھا، جو یارم سے ڈر کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دے چکا تھا۔ چیخنے چلانے کی آوازیں دور دور تک جا رہی تھیں۔ اس آگ سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگ کی لپیٹ میں آنے لگا۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا، لیکن روح میں اتنی ہمت نہ آئی کہ یارم سے بات کر سکے، اور نہ ہی یارم نے اسے فون کیا۔ دونوں طرف سے خاموشی تھی۔ روح اپنے فیصلے اور نادانی پر پچھتا رہی تھی، جبکہ یارم اس کی طرف سے پہل کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ خضر نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ واپس ضرور آئے گی۔ تم آج بھی گھر نہیں گئے؟ خضر جیسے ہی اپنے آفس آیا اس سے پوچھنے لگا۔ جب سے روح گئی تھی وہ گھر نہیں گیا تھا، آفس میں ہی رہتا تھا۔ کیوں جاؤں؟ گھر پہ کون ہے جو میرا انتظار کر رہا ہے؟ انتظار کرنے والی تو چھوڑ کر چلی گئی۔ یارم کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بول رہا تھا۔ سرخ آنکھیں رات بھر نہ سونے کی نشاندہی کر رہی تھیں۔ شراب پی ہے تم نے؟ خضر نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ تم جانتے ہو میں پینا چھوڑ چکا ہوں۔ جو چیز میری روح کو پسند نہیں وہ مجھے بھی پسند نہیں۔ وہ ابھی بھی اسی انداز میں بولا تھا۔ روح کو تمہاری اداسی بھی پسند نہیں ہے، اس کے قریب بیٹھ کر بولنے لگا۔ اگر اسے میری اداسی پسند نہ ہوتی تو کبھی چھوڑ کر نہیں جاتی۔ گھر جاؤ یارم، حالت دیکھو اپنی۔ جب سے وہ گئی ہے شیو تک نہیں کی ہے تم نے۔ روح سے پہلے بھی تمہاری ایک زندگی تھی، اس سے پہلے بھی تم جی رہے تھے، تو اب کیوں نہیں؟ خضر کو اب اس پہ غصہ آنے لگا تھا، جو روح کے لیے اپنا آپ برباد کر رہا تھا۔ تم کبھی نہیں سمجھ سکتے خضر، وہ لڑکی کیا ہے جو مجھے میرے یارم کہہ کر پکارتی ہے، جو مجھے اپنا کہتی ہے، وہ میری سانسوں میں بستی ہے۔ اس کے بغیر سانس نہیں لے سکتا ہوں، اور تم کہتے ہو اس کے بغیر جی لوں۔ ہاں، اس سے پہلے میری زندگی تھی، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی نا تو مر جاؤں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باہر نکل گیا۔ فاطمہ بی بی، آپ نے تو کہا تھا کہ وہ مجھے بلا لیں گے، لیکن وہ تو مجھے فون ہی نہیں کر رہے، تو خود کر لے۔ فاطمہ بی بی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن روح اب رونے والی ہو گئی تھی۔ میں کیسے کروں؟ وہ مجھ سے ناراض ہوں گے۔ اب روح کی آنکھوں میں سچ مچ آنسو بہنے لگے۔ تو کیا تجھے شوہر کو منانا نہیں آتا؟ وہ ناراض نہیں ہوتے مجھ سے؟ روح نے بے بسی سے کہا۔ ماموں کو فون کرتی ہوں، لیکن وہ بھی تو مجھ سے ناراض ہیں۔ وہ پھر سے اداسی سے بیٹھ گئی۔ شارف بھائی کو فون کروں، لیکن ان میں سے تو کسی کا نمبر نہیں ہے میرے پاس صرف یارم کا نمبر ہے۔ وہ موبائل ہاتھ میں رکھے سوچنے جا رہی تھی، پھر سوچ کر تھک جاتی تو رونے لگتی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس نے ایک بات محسوس کی تھی، فاطمہ بی بی کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ وہ اکثر کھانستی رہتی۔ 2-3 بار اس نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں، بس موسم کی وجہ سے انہیں کھانسی ہے۔ ان کے بال بھی بہت جھڑ رہے تھے۔ وہ ان کے قریب بیٹھی تھی جب وہ اپنے بال بنانے لگیں۔ ارے اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں نا، بال تو گریں گے ہی نا۔ وہ ابھی یہی ساری باتیں کر رہی تھی کہ ماریہ اور تعظیم دروازہ کھول کے اندر آئیں۔ وہ ایک ہفتے سے انہیں اگنور کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ انہیں آتا دیکھ کر وہ اندر جانے لگی جب ماریہ بول اٹھی۔ دیکھو اماں، میڈم کو دبئی سے کیا آئی ہیں، نخرے ہی نہیں ختم ہوتے۔ چل بیٹا، بہت نخرے دکھا دیے، آگے چل، سارا گھر گندا پڑا ہے، ذرا جھاڑو پوچھا ہی لگا دے۔ تعظیم نے ماریہ کو بولنے سے روکنا چاہا۔ ارے امی چھوڑو، دبئی سے آئی ہے، آ تو گئی ہے نا، اس کے نصیب میں یہی سب کچھ کرنا لکھا ہے۔ نہیں ماریہ باجی، میرے نصیب میں یہ سب کچھ کرنا نہیں لکھا۔ میرے نصیب میں کیا لکھا ہے محلے کے بیچ میں کھڑی ہو کر بتاؤں گی۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہ لوگ ذرا سا شرمندہ ہوں گے، لیکن وہ تو اسے بیچ کر سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ ماریہ کی بات میں اسے مزید غصہ دلایا۔ میں پورے محلے میں چیخ کے بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے شمس کے ہاتھوں مجھے بیچ دیا۔ کیا لگتا ہے آپ کو لوٹ کے آئی ہوں میں؟ جی نہیں، آپ کے ارادے کامیاب نہیں ہوئے۔ میری عزت کا محافظ پہلے میرا اللہ اور پھر اس کے بعد میرا شوہر ہے۔ آپ کے ارادے کامیاب نہیں ہوئے۔ اس سے پہلے کہ میں پورے محلے کو چیخ کے بتاؤں اور پورے محلے میں 2 کوڑی کی بھی عزت نہ چھوڑوں، نکلے یہاں سے۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی، لیکن آج وہ اپنا سارا غصہ ان پر نکال دینا چاہتی تھی۔ وہ ماں ہو کر ایک بیٹی کو بیچ سکتی تھی، تو پھر وہ بکی ہوئی لڑکی ہو کر اپنے حق کے لیے لڑے کیوں نہ؟
وہ لوگ جس طرح سے اس کا ماموں اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپا تھا، وہ کیوں ان سے ہمدردی جتاتی، لگتا ہے آپ لوگ ایسے نہیں جائیں گے۔ وہ قدم باہر کی طرف اٹھانے لگی جب تعظیم نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ نہ جانے کیوں وہ عورت اسے صدیوں کی بیمار لگی، شاید بیٹی کی جدائی نے اسے بہت بدل دیا تھا۔ تانیہ گھر سے بھاگ گئی تھی، یہ خبر تو اسے یہاں آتے ہی مل چکی تھی، جبکہ ماریا وہ ویسی ہی تھی جیسے چھوڑ کر گئی تھی۔ تو کہیں مت جا، ہم جا رہے ہیں۔ تعظیم کی آواز میں ندامت تھی، شرمندگی تھی، التجا تھی، جسے نہ تو وہ سننا چاہتی تھی اور نہ ہی تعظیم کی شکل دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ تو کہیں باتیں لے کے آئی تھی اسے سنانے کے لیے، لیکن اس کی حالت دیکھ کر مزید ایک لفظ نہ بول پائی، بس اپنا ہاتھ چھڑا کے اندر کمرے میں چلی گئی۔ تم آج بھی گھر نہیں گئے؟ وہ آفس آیا تو اسے بیٹھے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ تمہیں بتا چکا ہوں، جب روح واپس آئے گی تب جاؤں گا۔ زہر لگتا ہے مجھے وہاں جانا، روح کے بغیر سب کچھ خالی خالی لگتا ہے، کیا کروں گا وہاں جا کے؟ فی الحال مجھے وہ گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ اس کی آواز ہی سنا دو خضر، کتنے دن ہو گئے ہیں اس کی آواز نہیں سنی؟ یارم نے کہا۔ آج اسے گئے ہوئے 13 دن ہو چکے ہیں۔ خضر اداسی سے مسکرایا۔ 13 دن نہیں خضر، 13 دن 10 گھنٹے 45 منٹ، یارم نے کہا۔ وہ واپس آ جائے گی، اس نے فاطمہ بی بی کا نمبر ملاتے ہوئے یارم سے کہا۔ اسے واپس آنا پڑے گا خضر۔ السلام علیکم فاطمہ بی بی، کیسی ہیں آپ؟ خضر کے پوچھنے کی دیر تھی کہ وہ دوڑ کے فاطمہ بی بی کے قریب آ بیٹھی۔ ہاں بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میری روح کا شوہر کیسا ہے؟ انہوں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ جی وہ بھی بس ٹھیک ہی ہے، اس کی جان تو آپ کے پاس ہے، وہ باہر ہے۔ میرا روح سے بات کرنے کا بہت دل چاہ رہا تھا، اس لیے فون کر لیا۔ خضر نے مسکرا کر کہا۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں، یہ لو بیٹا بات کرو۔ وہ فون اس کی طرف بڑھاتی اٹھ کر باہر چلی گئی، جبکہ خضر نے فون اسپیکر پہ ڈال دیا۔ ہیلو خضر بھائی، میرا مطلب ہے ماموں کیسے ہیں آپ اور وہ کیسے ہیں؟ وہ بہت مدھم سی آواز میں بولی، جبکہ اس کے ماموں کہنے پر جہاں خضر کا دل خوش ہو گیا تھا، وہیں اس کے وہ کہنے پر یارم کھل اٹھا تھا۔ تمہارا وہ جیسا چھوڑ کے گئی تھی ویسا ہی ہے، اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ خضر نے ایک نظر یارم کی طرف دیکھا، جو اسے آنکھوں کے اشارے سے اسے اپنے بارے میں کچھ بھی بتانے سے منع کر رہا تھا۔ وہ میں بات کر رہی تھی کہ روح کو باہر سے شور کی آواز آنے لگی۔ ماموں، گھر سے شور کی آواز آ رہی ہے، میں آپ سے بعد میں بات کروں گی۔ وہ جلدی سے فون رکھ کر باہر کی طرف چلی گئی۔ امی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے بہت پیار کرے گا، وہ مجھے شادی کا جھانسا دے کر میری عزت کو دو کوڑی کا کر گیا۔ تانیہ تعظیم کے قدموں میں گری روئے جا رہی تھی، جبکہ پورا محلہ اس پر لعنت ڈالنے میں مصروف تھا۔ تو کس منہ سے آئی ہے یہاں واپس بیوہ لینے کے لیے؟ جس طرح سے اس نے صدیق کو زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا تھا، اسے ایک ایک سانس کے لیے محتاج کر دیا تھا، ہم اس سے بھی بری موت دیں گے اسے، یارم نے غصے سے کہا۔ پھر اسے بتانے لگا، جانتے ہو خضر، اگر وہ سب کچھ اپنے فرض کے لیے کرتا شاید میں اسے معاف کر دیتا، لیکن یہ سب کچھ اس نے پیسے کے لیے کیا۔ اس نے ہم سے ہمارا دوست، ہمارا بڑا بھائی چھین لیا۔ اس جیسے فرض سے غداری کرنے والے شخص کے لیے اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں۔ تم معصومہ کو لے کر وقت پہ وہاں پہنچ جانا، وہ اپنے باپ کے قاتل کو اپنے ہاتھوں سے مارے گی۔ وہ تانیہ کو اپنے گھر کے اندر لے جانے لگی، جہاں وہ روح کو اپنے گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو روح، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، بچپن سے لے کر جوانی تک بے وجہ بے مطلب تم پہ ہاتھ اٹھاتی رہی، تمہیں ذلیل کرتی رہی، اور دیکھو آج میں خود ذلیل ہو کر رہ گئی ہوں۔ مجھے لگا تھا وہ اس دنیا کا سب سے اچھا شخص ہے، مجھے بہت خوش رکھے گا، لیکن اس نے تو مجھے دو کوڑی کا نہ چھوڑا۔ میں کہیں کی نہ رہی، تانیہ روتے ہوئے بولی، جبکہ یوں ہی وہ اسے اپنے ساتھ لگائے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ خضر نہ جانے معصومہ کو اپنے ساتھ کہاں لے کے جا رہا تھا، پتہ تھا تو بس اتنا کہ کسی خاص مقصد کے لیے جا رہے ہیں۔ سڑک پر اندھیرا تھا، بارش کی وجہ سے سردی کی شدت میں بھی کمال کا اضافہ ہوا تھا۔